السلام علیکم۔ امریکہ میں انتہائی خوفناک سیلاب آیا ہوا ہے۔ امریکہ کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی، ریسکیو سسٹم اور پیشگوئی کی صلاحیتوں کی مثال دی جاتی ہے، مگر حالیہ دنوں میں ٹیکساس کے ایک علاقے میں پیش آنے والے دل دہلا دینے والے سیلاب نے امریکہ کی اس ناقابل شکست ریپوٹیشن کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قدرت کے سامنے دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ ملک مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ یہ سیلاب اچانک آیا، کسی کو خبر تک نہ ہوئی، اور سینکڑوں لوگ جو قومی دن کی تقریبات میں بیزی تھے وہ لمحوں میں پانی کی موجودگی میں بہہ گئے۔ اور ٹیکساس کے اس علاقے میں ایک دریا بہتا ہے جو عام طور پر پرسکون رہتا ہے، مگر اچانک اس میں ایک زوردار ریلا آیا۔ پانی کی سطح چند لمحوں میں اتنی پیک پر گئی کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بچے، خواتین، بزرگ سب اپنی خوشیوں میں مگن تھے اور انہیں موسم کے کسی خطرے کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ امریکہ کا محکمہ موسمیات جو دنیا بھر میں اپنی درست پریڈکشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہ اس بار جو ہے نا بری طرح فیلئر۔ حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ چند دن پہلے اس محکمے نے اناؤنسمنٹ کی تھی، اس ڈپارٹمنٹ نے، کہ اب مزید بارشیں متوقع نہیں ہیں، موسم نارمل ہو چکا ہے، اور اس اطمینان کے بعد لوگ بے فکری سے دریا کنارے تقریبات میں شریک تھے، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ جب پانی نے اپنے پنجے پھیلائے تو نہ تو کوئی وارننگ آئی، نہ کوئی الرٹ، نہ کوئی ریسکیو ٹیم وقت پر پہنچ سکی، اور یہ سب کچھ ایک ایسے ملک میں ہوا جو خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو دنیا کو موسم کی خبریں دیتا ہے، جو دوسرے ممالک کو قدرتی آفات کے وقت مدد فراہم کرتا ہے۔ ہو گئے نا پریشان؟ پکچر ابھی باقی ہے۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس المیے کی جڑیں کئی سال پیچھے جاتی ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ماحولیات کے حوالے سے جو پالیسیز اپنائیں وہ اس سانحے کی بنیادی وجہ بنی۔ ان کے دور میں ماحولیاتی اداروں کے بجٹ میں زبردست کٹوتی کی گئی، خاص طور پر نیشنل ویدر سروس جو موسم کی نگرانی اور وارننگ جاری کرنے کا کام کرتی ہے۔ اس کا بجٹ 20% کم کر دیا گیا، اور اس وجہ سے وہ موسم کی درست پریڈکشن کے لیے جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے، جیسے کہ ویدر بیلونز جو ہزاروں فٹ بلند جا کر فضا سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کی تعداد انہوں نے کم کر دی بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ وہی ڈیٹا ہوتا ہے جس کی مدد سے سیلاب، طوفان یا بارش کی شدت، انٹینسٹی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ٹولز ہی موجود نہ ہو، جب جدید سسٹمز کو فنڈ نہ دیے جائیں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پوری قوم کو ایک سانحہ جھیلنا پڑتا ہے، اور یہی کچھ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں بھی ہوا۔ ادھر اگر ہم اپنی ایشیا کی بات کریں تو پاکستان اور بھارت بھی پچھلے چند ہفتوں سے بدترین مونسون بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ پاکستان کے کئی بڑے شہر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور اربن فلڈنگ کا شکار ہوئے۔ گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں، کئی علاقے مکمل طور پر زیر آب آ گئے، اور پانی، بجلی، سڑکیں سب بند۔ اور یہی صورتحال بھارت کے مختلف حصوں خصوصاً ممبئی، گجرات اور بہار میں بھی دیکھی گئی، جہاں بارشوں نے نہ صرف ڈیلی روٹین لائف ہے اس کو درم برم کر دیا، بلکہ درجنوں افراد اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان دونوں ممالک میں پریڈکشنز اور شہری منصوبہ بندی کی کمی نے تباہی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ ایک طرف گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کی مار، اور دوسری طرف انفراسٹرکچر کا کمزور ہونا مل کر ان دونوں ممالک کو ہر سال سیلاب جیسے عذاب میں دھکیل دیتے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، ان خطرات کے باوجود ہم سنجیدہ اقدامات نہیں کرتے، اور ہر سال وہی سین، وہی خبریں اور وہی تباہی ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سیلاب صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ایک پالیسی فیلئر تھا۔ اگر بر وقت وارننگ جاری کی جاتی، اگر پریڈکشن درست کی جاتی، تو شاید اتنے لوگ نہ مرتے، اتنے خاندان نہ اجڑتے، اور یہ پہلا موقع نہیں جب امریکہ کو کلائمیٹ چینج کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ سال کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ، مشیگن میں برفانی طوفان، اور فلوریڈا میں آنے والے سمندری طوفان سب قدرت کی طرف سے ایک میسج تھے، مگر افسوس ان میسیجز کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا، اور ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز نے نہ صرف امریکہ کو ماحولیاتی میدان میں پیچھے دھکیل دیا بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی امریکہ کو ماحولیاتی معاہدوں سے بھی نکال دیا۔ پیرس کلائمیٹ جو ایگریمنٹ ہے اس سے امریکہ کی علیحدگی ایک خطرناک پیغام تھا، وہ پیغام جو آج امریکہ خود بھگت رہا ہے، اور ماحولیاتی ماہرین خبردار کرتے رہے کہ کلائمیٹ چینج اب نظریہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔
مگر بدقسمتی سے کچھ سیاسی حلقے سے آج بھی مذاق سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک بھی انہی آفات کے زد میں آ چکے ہیں جنہیں پہلے صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیکساس کا یہ واقعہ ہمیں یہ لرننگ دیتا ہے کہ قدرتی آفات نہ امیر دیکھتی ہے نہ غریب، نہ ترقی یافتہ ملک دیکھتی ہے نہ پسماندہ۔ اگر وقت پر انیشیٹو نہ لیا گیا، اگر ماحول کی بہتری کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو یہ تباہی کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہے گی۔ آج امریکہ ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ دنیا کے تمام ممالک، خاص طور پر وہ ممالک جو سب سے زیادہ فضا کو آلودہ کرتے ہیں، وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ایکسپٹ کریں، ورنہ پھر پانی، ہوا، آگ، برف سب بغاوت پر اتر آئیں گے اور اس وقت ہمارے پاس افسوس باقی رہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔